میں گناہوں کی طرف کیوں چلا گیا, مجھ سے نیکیاں کیوں نہیں ہو رہی, میں اللہ کی فرمانبرداری پر کیوں نہیں آ رہا, مجھ سے اللہ کی کیوں نہیں مانی جا رہی, آخر میں یہ گناہ کر کیوں رہا ہوں, آخر میں شیطان کی مان کیوں رہا ہوں. جب میں جنت کو جانتا ہوں, دوزخ کو جانتا ہوں, تو پھر میں کیوں جنت کے لیے محنت نہیں کر رہا, اور مجھ سے وہ سارے اعمال کیسے ہو رہے ہیں جو میرے لیے آخرت برباد کر رہے ہیں. جب اللہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے تو میں اللہ سے محبت کیوں نہیں کر پا رہا, جب شیطان میرا دشمن ہے تو میں اس سے دشمنی کیوں نہیں کر پا رہا. ایسے بہت سارے کوسچنز ہوتے ہیں انسان کے دل میں, مائنڈ میں. اگر وہ ایکسپلور کرے, تھوڑا سا اسکریچ کرے, تو ایک ایک سوال کا جواب مل سکتا ہے اسے. چلو بتاتا ہوں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٍ مِّن صَلْصَالٍ مِّن حَمَاءٍ مَسْنُونٍ. کہ وہ وقت یاد کرو جب تمہارے اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں. لہٰذا جب میں اس کو پوری طرح بنا لوں, جب وہ بالکل اچھی طریقے سے, پراپر طریقے سے بن جائے. آدم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. جب آدم علیہ السلام کو بنایا جا رہا تھا تو اس سے پہلے فرشتوں کو یہ حکم جاری ہو گیا تھا کہ دیکھو بات سنو, بات ایسی ہے کہ میں ایک مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں. تب انسان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا, میرا اور آپ کا کوئی تصور ہی نہیں تھا اس دنیا میں. صرف فرشتے تھے اور اللہ کی باقی مخلوق تھی, انسان نامی کوئی چیز ہی نہیں تھا. تو انسان بننے سے پہلے اللہ نے فرشتوں سے کہا, کیا کہا, کہ میں ایک مٹی سے ایک مخلوق بنانے والا ہوں. ٹھیک ہے, ایک انسان بنانے والا ہوں, ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں. لہٰذا جب میں اس کو پوری طرح بنا لوں نا, جب وہ بن جائے اور اس میں اپنی روح پھونک دوں, تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا. یہ اللہ رب العزت انسان کی تخلیق سے پہلے فرشتوں کو بتا رہے ہیں. ابھی ہم بنے ہی نہیں ہیں, اور ہماری ویلیو دیکھو اللہ فرشتوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ میں ایک ایسی مخلوق کو بنا رہا ہوں جو مجھے بہت زیادہ عزیز ہے, میں ایک ایسی مخلوق کو بنا رہا ہوں جس سے میں بڑی محبت کرتا ہوں, میں ایک ایسی مخلوق کو بنا رہا ہوں کہ جو ہو سکے میری نافرمانی کرے, گناہ کرے, جن کاموں سے میں منع کروں وہ وہی کرے گی, لیکن پھر میرے پاس آئے گی, اس کی یہی ادا تو مجھے اچھی لگے گی. تو خیر یہ تو انسان کی کوالٹیز ہیں, انسان کی نیچر ہے, ایسے ہی ہوتا ہے انسان. تو انسان ابھی بنا ہی نہیں, اور اللہ رب العزت ہمارا تذکرہ کر رہے ہیں. یہ بھی ہمارے لیے ایک عزت کی بات ہے. اور تذکرہ کر کس سے رہے ہیں؟ فرشتوں سے, جو ان کے سامنے رات دن تسبیح کر رہے ہیں, جو ان کے سامنے رات دن اللہ اللہ کر رہے ہیں. ایک سیکنڈ کے لیے بھی جو غافل نہیں ہوتے اللہ کی تعریف سے, اللہ کی حمد و ثنا سے, اللہ کی عبادت سے. ایسی مخلوق کے سامنے ایک ایسی مخلوق کا نام لیا جا رہا ہے کہ جو پیدا ہونے کے بعد فساد مچائے گی, قتل و غارت کرے گی, ایک دوسرے سے نفرت کرے گی, زنا کے قریب جائے گی, اللہ کے حکموں کو دل اور سینہ چوڑا کر کے توڑے گی. اینی ہاؤ اللہ رب العزت نے ان سے کہا میں بشر پیدا کرنے والا ہوں, لہٰذا جب وہ بن جائے, پیدا ہو جائے, پہلا انسان جب اس دنیا میں آ جائے, تو تم اور میں اس میں روح پھونک دوں, اس کی عقل سلامت ہو جائے, وہ دیکھنے والا بن جائے, وہ سننے والا بن جائے, وہ چلنے والا بن جائے, وہ بولنے والا بن جائے. اس کے اندر جب میں روح کے ذریعے ساری صلاحیتیں ڈال دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا. کیا بات ہے یار, کیا بات ہے. اس آیت کو پڑھنے کے بعد مجھے ایک ویلیو نظر آئی جو اللہ نے انسان کو دی. انسان کے بننے سے پہلے ہی فرشتوں کو تیار کیا جا رہا ہے کہ انسان کے آگے سجدہ کرنا. کیوں؟ کیا بات ہے یار, کیا بات. حیران ہو جاتا ہے بندہ یار اللہ کی باتیں پڑھ کر, کہ اللہ تو اتنا عظیم رب ہو کر ہم جیسے انسانوں کی اتنی پرواہ, ہماری عزت کی اتنی پرواہ, ہماری سیلف ریسپیکٹ کی اتنی پرواہ, کہ اپنے اتنی بڑی مخلوق, اتنی پاک صاف مخلوق, فرشتہ, اس کو ہمارے قدموں میں جھکا رہا ہے, ہمارے لیے انہیں سجدوں میں گروا رہا ہے. کیا بات ہے تیری محبت کی یار ہم سے جو ہے. لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو سمجھ پاتے ہیں نا. ہمیں لیلا مجنوں کے قصوں سے فرصت ملے تو ہم اللہ کی محبت کو پڑھیں. ہمیں الف لیلا کی سٹوریوں نے پاگل بنا رکھا ہے, ہمیں رام لیلا کی سٹوریوں نے پاگل بنا رکھا ہے, ہمیں تو دنیا کی محبتوں نے پاگل بنا رکھا ہے. کوئی دو لفظ پیار کے بولتا ہے, ہم ساری زندگی اس کے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں. کوئی دو جھوٹے الفاظ ہمیں امپریس کرنے کے لیے بولتا ہے, ہم اپنی عزتوں کی پرواہ نہیں کرتے, اس کے سامنے اپنے آپ کو ایک پلیٹ میں رکھ کے پیش کر دیتے ہیں کہ میرا جسم بھی تیرا, میری روح بھی تیری, میری آج سے مرضی نہیں ہوگی میرے اپنے جسم پر, تیری مرضی ہے, تو جہاں سے نوچنا ہے نوچ, جہاں سے کھانا ہے کھا, جہاں سے استعمال کرنا ہے کر, اور اگر پھینکنا مت بس. لیکن پھر وہ کرتا کیا ہے, پھینک دیتا ہے اسے. دل بھر جاتا ہے اس کا یار. یہ دنیا کی محبتیں صرف اور صرف جھوٹ پہ مبنی ہے. تو جب ہمیں ان سچویشن سے چھٹکارا ملے گا تو ہم اللہ رب العزت کی محبت کو دیکھیں گے, پڑھیں گے, سوچیں گے, سمجھیں گے. کیا یہ محبت نہیں ہے؟ ابھی تم پیدا بھی نہیں ہوئے,
ابھی تمہارا نام ہی نہیں ہے, ابھی تمہارا تصور ہی نہیں ہے, تم کون ہوگے, کیسے ہوگے, کیا کرو گے, کچھ بھی نہیں ہے, علم ہی نہیں ہے تمہارا دنیا میں, نام و نشان ہی نہیں ہے اس پوری ہستی میں تمہارا. تمہاری ایک سٹارٹ ہے, شروعات ہے, اور شروعات ہی اللہ نے تمہاری اتنی قیمتی بنا دی کہ فرشتوں کو بننے سے پہلے کہہ دیا کہ اسے سجدہ کرنا ہے جب یہ بن جائے. یہاں پہ محبت نظر نہیں آتی, یہاں پہ ویلیو نظر نہیں آتی. اللہ پہ سوال کرتے ہو کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا کیا. تمہاری یقین میں کمی ہے, اسی وجہ سے تمہیں یقین نہیں آ رہا اللہ کی باتوں پر, تمہیں یقین نہیں آ رہا اللہ کی عطاؤں پر کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا. تم اللہ کے بغیر کیا ہو, تم اللہ کے بغیر ہو کیا؟ ایک قدم لے سکتے ہو اللہ کے بغیر؟ نہیں لے سکتے. تمہارے پاس ہے کیا؟ تمہارا اپنا تمہارے پاس کیا ہے؟ جو کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. یہ آنکھیں تمہاری ہیں, اللہ کی ہے. یہ کان تمہارے ہیں, اللہ کے ہیں. یہ زبان تمہاری ہے, اللہ کے ہے. یہ پیر تمہارے ہیں, اللہ کے ہے. تو جب سب کچھ اللہ کا ہے تو سوال کیوں کرتے ہو کہ اللہ نے مجھے کیا دیا آج تک؟ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ دو آزمائشوں کو لے کر تمہاری چیخیں آسمانوں تک جاتی ہیں. بھول جاتے ہو اللہ کی عطا کو, بھول جاتے ہو اللہ کی رحمتوں کو, بھول جاتے ہو اللہ نے وہ عزت جو تمہیں دی. اور دو پریشانیاں, دو آزمائشوں کے سامنے اتنا واویلا مچاتے ہو, اتنا واویلا مچاتے ہو کہ اپنے رب کو لوگوں کے سامنے بدنام کر دیتے ہو. یار کیسا مزاج ہے انسان کا, یار کیسا مزاج ہے. میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں, میں اپنے آپ کو بھی چیلنج کرتا ہوں اور دنیا کے ہر نافرمان کو چیلنج کرتا ہوں کہ اللہ نے جو دیا ہے, اگر اللہ کی نافرمانی کرنی ہے تو اللہ نے جو دیا ہے اس کو سائڈ پہ رکھو, پھر نافرمانی کر کے دکھاؤ. ان آنکھوں پہ پٹیاں باندھو, ان کانوں میں رویاں ٹھوس دو اندر تاکہ تمہیں ایک سانس کی آواز بھی نہ آئے. اس منہ پر ٹیپ لگا کر بالکل اپنے منہ کو بند کر دو. اس زبان کو تالے لگا دو, ہاتھوں کو باندھ دو, پیروں کو باندھ دو, بیڑیاں ڈالو اپنے آپ کو. اللہ کی ساری نعمتوں کا بائیکاٹ کرو, اس کے بعد کرو. میں دیکھتا ہوں تم کیا کر سکتے ہو. اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اسے ذرا سائڈ پہ رکھو, اسے مت استعمال کرو, پھر کر کے دکھاؤ. کچھ نہیں کر سکتے, کچھ نہیں کر سکتے. ڈالو نا ہتھکڑیاں اپنے ہاتھوں کو, اپنے قدموں کو. کیا کر لو گے؟ اللہ کے بغیر ہم کچھ نہیں ہے یار. اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت اللہ ہے. خدا کی قسم, اللہ کے بغیر ہم ایک سانس تک نہیں لے سکتے. اللہ کے بغیر ہم ایک بار پلک بھی نہیں جھپا سکتے اپنی مرضی سے. یہ جو ایک لقمہ ہم توڑ کے منہ میں ڈالتے ہیں نا, یہ اللہ سے پوچھتا ہے کہ اللہ میں اس کے پیٹ میں جاؤں کہ نہ جاؤں. یہ جب سانس کی نالی تک آتا ہے تو اللہ سے پوچھتا ہے اللہ میں اس کے لیے شفا بنوں یا اس کے لیے مرض بنوں. یہ اللہ کے فیصلے ہیں یار. اللہ کی رحمت کو, اللہ کے عذاب کو چیلنج مت کیا کریں. بس جیسے اللہ نے رکھا ہوا ہے, جس کنڈیشن میں رکھا ہوا ہے, خوش رہا کریں, خوش رہا کریں. ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ میں امیر بننا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں میرے پاس دولت آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قناعت اختیار کرو, امیر ہو جاؤ گے, اتنے امیر ہو جاؤ گے کہ دنیا تمہاری امیری کو دیکھے گی, بہت زیادہ امیر ہو جاؤ گے. قناعت کیا ہوتی ہے؟ بس جس کنڈیشن میں تمہیں اللہ نے رکھا ہے اس پر شکر کرو. جیسے ہو خوش رہو. جو چیزیں اویلیبل ہیں ان میں جینا سیکھو, جو نہیں ہے ان کی تمنائیں اور آرزوؤں کے پیچھے بھاگ بھاگ کر اپنی لائف کو ڈسٹرب مت کرو. جو چیزیں تمہیں میسر ہے تم اسی میں رہ کر اللہ کی عبادتیں کرو. یہ نہ سوچو کہ یار میں بول نہیں سکتا, میں کیسے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں. ہاں جب اچھا بولنا سیکھ جاؤں گا پھر میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤں گا. نو 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 نو. تم جس بھی کنڈیشن میں ہو, جس بھی سچویشن میں ہو, وہ تمام نیکیاں کرو جس کا تمہیں موقع ملتا ہے. جیسے کہ اکثر ہمارے گھر والے کہتے ہیں کہ یار ابھی تھوڑے سے مسئلے مسائل چل رہے ہیں, ابھی تھوڑے سے بچے چھوٹے ہیں, اس کے علاوہ ابھی جاب کے مسائل چل رہے ہیں, ابھی تھوڑا سا بزنس جو ہے وہ ڈاؤن چل رہا ہے, تو انشاءاللہ جب یہ ساری سچویشن ٹھیک ہو جائیں گی نا, ہم ایک ویل سیٹلڈ بن جائیں گے, ہم تھوڑا سا کمفرٹ زون میں چلے جائیں گے, جب ہمارا اپنا گھر بن جائے گا, جب چلنے پھرنے سے چھٹکارا ملے گا, جب اس اذیتوں سے جان چھوٹے گی, پھر ہم خوب اللہ کی عبادت کریں گے, پھر ہم رات دن مصلوں پر ہی تو بیٹھیں گے, پھر ہمارا تو دوسرا کوئی کام نہیں ہوگا. یہ شیطان کی طرف سے ہے. وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ, اور آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اس سب کو اس نے اپنی طرف سے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ فرما رہے ہیں کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اس سب کو اس نے اپنی طرف سے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے. یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو غور و فکر سے کام لیں. دیکھو زمین میں کیا ہے, سوچو. آسمان میں کیا ہے, سوچو. یہ سورج, سب سے بڑی چیز سورج. اگر یہ سورج نہ ہوتا
تو مجھے بتاؤ آپ لوگ ایک دوسرے کی شکلیں کیسے دیکھتے؟ مجھے بتاؤ آپ راستوں پر کیسے چلتے؟ مجھے بتاؤ آپ کیسے دکانداری کرتے؟ مجھے بتاؤ آپ کیسے پڑھتے، کیسے اسکول جاتے، کیسے یونیورسٹیوں میں جاتے؟ اگر دن ہی نہ ہوتا، سورج نہ ہوتا تو دن نہ ہوتا، کیسے کماتے، کیسے ملکوں کا سفر کرتے، کیسے ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے؟ جب سورج نہیں ہوگا، دن نہیں ہوگی، روشنی نہیں ہوگی، سسٹم دھرم کے بھرم ہو جائے گا. لیکن اللہ نے تمہارے لیے پوری دنیا کو روشن کر دیا ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے. یہ بھی نہیں کہ بس روشن ہو گیا تو اب ساری عمر روشن رہے. اگر ساری عمر روشن رہے سورج، یعنی دن ہی رہے، تو سورج کی گرمی سے تو پہاڑ پگھل جائیں گے. ایسا کرنے سے تو درختوں کو آگ لگ جائے گی. سمندر کا پانی ٹھنڈا ہونے کے بجائے گرم ہو جائے گا کچھ ہی دنوں میں، کچھ ہی مہینوں میں. آپ نے شاید کوئی ایک ایکسپیریمنٹ کیا ہو 5th کلاس میں. ہمیں سورج کی ذریعے سے پیپر پر آگ لگانا سکھائی جاتی تھی. سورج کی روشنی سے پیپر پر کیسے آگ لگانا ہے یہ ہمیں سکھایا جاتا تھا. ہم ایک پیپر لیتے تھے سامنے اور ایک شیشہ، آئینہ یا پھر ایک ڈائمنڈ وہ ہاتھ میں پکڑ کے اس کا رخ سورج کی طرف کرتے تھے اور اس کے نیچے ایک پیج رکھتے تھے. تو سورج کی روشنی جب اس ڈائمنڈ پر پڑتی تھی یا اس آئینے میرر پر پڑتی تھی، جب وہ ریفلیکس ہو کے اس پیج پر آتی تھی تو یہ پیج تھوڑی ہی دیر بعد جل جاتا. تھوڑی دیر بعد اس پیج کو آگ لگ جاتی، ہلکی ہلکی سی. تو مجھے بتاؤ اگر ساری عمر یہ سورج رہتا ہمارے سروں پر اور یہ رات نہ آتی، یہ اندھیرا نہ آتا، یہ جو ابھی ساری دنیا کو اس نے اپنی لپٹ میں لے لیا، رات ہو گئی، دکانیں بند ہو گئے، لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، بزنس ختم ہو گئے، سکون کی نیند لے رہے ہیں سارے اپنے گھروں میں. اگر یہ رات نہ ہوتی اور یہ سارا دن سورج ہی ہوتا تو درختوں کو آگ نہ لگ جاتی؟ سمندر کا پانی کتنا گرم ہو جاتا، زمین کتنی گرم ہو جاتی، اس پر چلنا مشکل ہو جاتا. آپ پاؤں رکھتے یا آپ کے چپلوں کو جلا دیتی. سورج تو آگ ہے نا بھائی. تو اللہ رب العزت حکیم ہے، فاتر ہے، جانتے ہیں، علیم ہے، محبت کرتے ہیں انسان سے. انسان کو کسی بھی دکھ والے نقشے سے نہیں گزارنا چاہتے، انسان کو کسی بھی پرابلم سے نہیں گزارنا چاہتے. تو اللہ رب العزت کچھ دیر کے لیے سورج کی روشنی، پھر اس سورج کی روشنی کو ہٹا کر رات کا اندھیرا لے آتے.